عورت کے جسم کے پردے کا حکم دیا ہے، بلکہ عورت کی آواز اور اس کی انداز گفتگو کے حوالے سے بھی حدود و قیود مقرر کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ اے عورتوں تم اپنی آواز میں نرمی نہ کرو کہ وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہو وہ لالچ کرے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس آیت سے بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ عورت کی آواز بھی فتنے کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے عورت کو غیر ضروری طور پر سامنے آنے اور اپنی آواز کو عام کرنے سے روکا ہے۔ مگر افسوس کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر جیسے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ پر بہت سی عورتیں برقع پہن کر آتی ہیں اور مختلف مذہبی اور معاشرتی موضوعات پر گفتگو کرتی ہیں اور خود کو دعوت و تبلیغ کا علمبردار ظاہر کرتی ہیں۔ حالانکہ ان عورتوں کا عوام الناس کے سامنے اس طریقے سے آنا یہ خود شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ یہ پلیٹ فارمز ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کوئی بھی آدمی، ہر آدمی چاہے وہ نیک ہو یا فاسق، اچھا ہو یا برا، ہر آدمی ان عورتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ سلسلہ چند مخصوص شخصیات کی جانب سے شروع ہوا، جیسے فرحت ہاشمی، نکھت ہاشمی اور ان کے نظریات سے متاثر حلقے، اور پھر دھیرے دھیرے اسی طرز پر بہت ساری خواتین آ گئیں، اور اب یہ ایسا سلسلہ بن چکا ہے جسے روکنا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ خواتین برقع پہننے کے باوجود کیمروں کے سامنے آتی ہے، اپنے آپ کو ریکارڈ کرتی ہیں، اپنے آواز اور انداز کو لوگوں میں عام کرتی ہے، جو کہ پردے کے مقصد کے ہی منافی ہے۔ بھلے ہی اس کی شروعات دعوت و تبلیغ سے ہوئی تھی، لیکن اس نے ایک اور نیا فتنہ جنم دیا۔ بہت سی نادان لڑکیاں برقع پہن کر شارٹس اور ریلز بنانے لگ گئیں، جن میں پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی نشید یا نعت چل رہا ہوتا ہے، اب تو میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے، اور اس میں یہ لڑکیاں کوئی چل رہی ہوتی ہے، کوئی آنکھوں کے اشارے دکھا رہی ہوتی ہے، کوئی عجیب و غریب طرح کی حرکت کر رہی ہوتی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسی ویڈیوز کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر آپ کامنٹس دیکھ لیں تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، اسلام کی شہزادیہ، اسلام کی بیٹیاں، اس طرح کے کامنٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، گویا کہ یہ کوئی نیکی ہو یا دین کی کوئی خدمت ہو۔ حالانکہ در حقیقت یہ اسلام کے شعائر اور پردے کے حکم کے مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اور پھر برقع جو ہوتا ہے وہ سادہ نہیں ہوتا، بلکہ عجیب و غریب طرح کے فیشن والے، ڈیزائن والے برقعے ہوتے ہیں، جو کہ دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے ہوتے ہیں، پردے کے لیے نہیں ہوتے۔ برقع عورت کے لیے ایک عبادت ہے، حیا کی علامت ہے، عزت اور عفت کا مظہر ہے۔ اسے دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے یا فالوورز بڑھانے کا ذریعہ بنانا نہ صرف یہ شریعت کے منافی ہے، بلکہ یہ دین کے شاعر کا تماشا بنانے کے مترادف ہے۔ اسی لیے ہر باحیا مسلم لڑکی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس عمل سے بچے۔ جو نوجوان لڑکیاں برقع پہن کر ریلز اور شارٹس بناتی ہیں، یہ کیا بتانا چاہتی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے، ذرا اس پہ غور کیجیے۔ اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے ریلز اور شارٹس کا بنیادی مقصد نمائش، شہرت، فالوورز اور لائکس حاصل کرنا ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہی لائکس، فالوورز اور ویوز آمدنی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ان فلموں، ڈراموں اور اشتہارات کی طرح سے جہاں پر اداکارائیں اپنے جسم کی نمائش کر کے پیسہ کماتی ہیں۔ ایک جگہ پر کھلے لباس میں اور کھلے سر یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسری جگہ پر بظاہر پردہ اوڑھ کر کے یہی کام ہو رہا ہوتا ہے۔ نیت، طریقہ اور اثر تقریباً یکساں ہوتا ہے۔ آج ایک لڑکی برقع پہن کر ویڈیوز بنا رہی ہے، کل کو یہی لڑکی چہرہ دکھانے لگے گی، پرسوں زیب و زینت والے کپڑے پہن کر ریلز بنانے لگے گی، اور پھر آہستہ آہستہ یہ اسی دلدل میں جا پھنسے گی جس میں آج لاکھوں لڑکیاں پھنس چکی ہیں، یعنی شہرت، پیسے اور نام کے لالچ میں اپنی عزت اور حیا کو داؤں پر لگا دینا۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر یہ لڑکی برقع پہن کر بھی ویڈیوز بناتی رہتی ہے تب بھی اس سے خطرہ کم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک لڑکی کے نمائش والے عمل کو دیکھ کر دوسری لڑکیاں متاثر ہوتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ فلانے نے برقع پہن کر ویڈیوز بنایا، اس کے اتنے لائکس اور اتنے ویوز آئے، میں بھی برقع پہن کر ویڈیوز بناؤں گی، میرے بھی اتنے لائکس اور اتنے ویوز آئیں گے، اور اس طریقے سے یہ رجحان ایک وبا کی طرح سے پھیلنے لگتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں بہت سی بے شمار معصوم اور دین سے ناواقف لڑکیاں بغیر سوچے سمجھے اس راہ پر چل پڑتی ہیں جہاں سے واپسی آسان نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ دین کا کام سوشل میڈیا کی نمائش سے نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سی خواتین یا بہت سی لڑکیاں دعوت و تبلیغ کے نام پر سوشل میڈیا پر آتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ فلاں معلمہ نے یوٹیوب پر چینل بنایا، انسٹاگرام پر اتنے فالوورز ہیں، ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، تو وہ بھی جو ہے اس میدان میں کود پڑتی ہے، بغیر علم کے، بغیر تربیت کے، بغیر سمجھ بوجھ کے،
یاد رکھیے کسی کا اردو پڑھ لینا یا کسی کے انداز گفتگو کو دیکھ لینا کسی کو معلمہ یا داعیہ نہیں بنا دیتا ہے۔ دعوت دین کا کام ایک ذمہ داری ہے، یہ کوئی شوق یا نمائش کی چیز نہیں ہے کہ ہر کوئی اس میں کود پڑے بس شوق میں۔ اگر واقعی کوئی خاتون عالمہ ہے، معلمہ ہے، داعیہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے علاقے میں کام کرے، آف لائن کام کرے، اپنے علاقے کی خواتین کے درمیان وہ کام کرے۔ سوشل میڈیا پر آ کر کے نمائش کرنا، دکھاوا کرنا، یہ چیزیں کسی اعتبار سے مناسب نہیں ہیں۔ دین کا علم آپ علماء سے، مقامی علماء سے لیں، اپنے علاقے کے علماء کے پاس جائیں، ان کے پاس سوالات رکھیں، ان سے جوابات طلب کریں، ان سے علم حاصل کریں۔